السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. عشرہ. یا ایھا الذین عشر. نعم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو. جب کہ ایک قوم نے تم پر دسترازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہوں. اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راستے پھٹک گیا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. پھر ان کی عہد و شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں. اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی اس کا بہت بڑا حصہ بلا بیٹھے ہیں. ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی. ہاں، تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نعم. جزاک اللہ خیر. اچھا، اس آیت کے اندر نا ایک بہت مہتوپورن یعنی امپورٹنٹ نقطہ چھپا ہوا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ ہائیڈ پارک میں بھی نا اکثر لڑکے اس بات پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ تورات یا انجیل کا کتنا حصہ جو ہے وہ محرف ہے اور کتنا غیر محرف ہے. حل انت تفہم ماذا نقول. اب یہاں جو آئے نا کہ نسو مما من حظ، کہ انہوں نے بھول گئے اس میں سے کچھ، مما سمجھے، نسو حظ مما ذکروا بھی، جو انہیں ذکر کیا گیا، یاد دلایا گیا. تو فہذا یدل علی انہم فاتوا بعض حصۃ التوراۃ والانجیل مش فاتوا کاملۃ. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. کون کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور تکذیب کری ہماری آیات، الدالۃ علی الحق المبین، جو کہ کس بات پر دلالت کرتی تھی ہماری آیتیں؟ حق مبین کے اوپر.
وَيَحُثُّهُمْ عَلَى تَذْكِيرِهَا بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، اور ان کو حث کرتی تھیں، حوصلہ افزائی کرتی تھی ان کی کس چیز پر، انہیں حکم دیتی تھی کہ وہ اس کو یاد رکھیں قلب اور لسان سے۔ وَأَنَّهُمْ وَبِلَادِهِمْ وَسَبِيِّهِمْ نَعْمَةٌ وَأَنَّهُمْ كَمَا أَنَّهُمْ يَعُدُّونَ قَتْلَهُمْ لِأَعْدَائِهِمْ، لیکن وہ کیا کرتے کہ اپنے دشمنوں کا قتل کرتے۔ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ وَبِلَادِهِمْ وَسَبِيِّهِمْ نَعْمَةٌ، اور پھر ان کے اموال اور بلاد اور ان کی سبی یعنی بچے وغیرہ یا وہ نعمت کے طور پر لے لیتے۔ فَلْيَعْدُوا أَيْضًا، پھر وہ ان پر کرتے انعامه علیہم بکف ایدیہم عنہم، اوہو یہ کہاں چلا گیا ہوں، میں آگے چلا گیا ہوں۔ الدالۃ علی الحق المبین فکذبوا بها، تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کری بعد ما ابانت الحقائق، جبکہ حقائق مبین ہو گئے، بائن ہو گئے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ اصحاب جحیم ہے۔ جحیم جہنم کا دوسرا نام ہے، عبرانی میں جہنم کو کہتے ہیں گہنوم۔ الملازمون لہا، جو کہ اس میں ملازمت سے رہیں گے، ملازمت الصاحب لصاحبی، یعنی ایک صاحب جو ہے وہ اپنے صاحب کا ملازم رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے۔ صاحب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ رہے۔ تو اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہیم والے ساتھی ہیں، یعنی یکونو فی الجحیم، اس سے چپک کر رہیں گے۔ 11ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ ایمان وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کری، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ انہوں نے جب یہ ارادہ کیا کہ تمہاری اور اپنے ہاتھ بڑھائیں گے، پھیلائیں گے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا تم سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یذکر تعالی، اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے عباد المومنین، اپنے مومنین بندوں کو، بنعمہ العظیمہ، اپنی عظیم نعمت کو، ویحثھم علی تذکرہ بالقلب واللسان، اور ان کو یہ تشجع دلاتا ہے، انکریج کرتا ہے that you should remember it with your heart and your tongue۔ وَأَنَّهُمْ كَمَا أَنَّهُمْ يَعُدُّونَ قَتْلَهُمْ لِأَعْدَائِهِمْ وَأَخْذَ أَمْوَالِهِمْ، تو جس طرح انہوں نے اپنے دشمنوں پر اعتداء کیا، ان کو قتل کیا، ان کا مال لیا، بلاد اور وغیرہ نعمت کے طور پر، فَلْيَعْدُوا أَيْضًا انعامی علیہم بکف ایدیہم عنہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ تمہارے اوپر اٹیک کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بکف ایدیہم عنہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا تم سے، ورد کیدہم فی نحورہم، اور ان کے مکر اور چال کو انہی کے اوپر لوٹا دیا، ان کے نحور کے اوپر۔ نعمہ، یہ ایک نعمت ہے۔ فإن الأعداء قد ہموا بأمر، کیونکہ جو دشمن تھے نا انہوں نے ایک امر کا فیصلہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، وظنوا انہم قادرون علیہا، اور ان لوگوں نے اس بات کا بھی گمان کر لیا تھا کہ وہ اس کے اوپر قادر ہیں۔ اچھا دیکھو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، مومن جو ہے نا وہ ہر وقت مٹیریلسٹک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے وہ کوشش کرتا ہے لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ ہے جو اوپر سے تمام امور دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بہت سے ایسے مواقع پر ہڈن نصرت اور مدد کرتا ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، سمجھے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ فَإِذَا لَمْ يُدْرِكُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مَقْصُودِهِمْ وَهُوَ النَّصْرُ مِنَ اللَّهِ، تو جب انہیں مومنین کے ساتھ اپنا مقصود نہیں ملا، فَهُوَ النَّصْرُ مِنَ اللَّهِ، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک طرح سے ہماری لیے نصرت ہے۔ لعباد المومنین ينبغي لهم ان يشكروا الله على ذلك، کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات پر شکر ادا کریں، وَيَعْبُدُوهُ وَيَذْكُرُوهُ، اور اس کی عبادت کریں، اس کو یاد کریں، وَهَذَا يشمل كل من هم بالمؤمن بشر من كافر ومنافق وباغ كف الله شره عن المسلمين، اور کہتے ہیں اس کے اندر ہر وہ شخص شامل ہے جو مومنین کے ساتھ کسی بھی قسم کا شک کرنے کا ارادہ کرے، ہاں کافر میں سے ہو، منافقین میں سے ہو یا باغیوں میں سے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی طرح ان کا ہاتھ روک دے تم پر سے، یعنی تم نے دیکھا ہو کہ انہوں نے بارڈر پہ فوج لا کے کھڑی کر دی اینڈ آل دیٹ،
لیکن کسی وجہ سے وہ پیچھے ہو گئے، یا بارشیں ہو گئیں، یا جو ہے وہ ژالہ باری ہو گئی، فعلیک ان تشکروا اللہ، فعلیک ان تشکروا اللہ فإنہ داخل فی ہذہ الآیہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ داخل ہے اس آیت کے اندر، سمجھے؟ یہ داخل ہے کس کے اندر؟ اس آیت کے اندر. ثم امرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع امور فقال وعلى الليل فليتوكل المؤمنون، کہ انہیں انتصار، مدد کی کس سے پراپت کرنا چاہیے؟ اپنے تمام تر امور میں اللہ تعالیٰ سے. وعلى الليل فليتوكل المؤمنون، اور اللہ ہی پر تمام مومنین کو توکل کرنا چاہیے. ای یعتمد علیہ فی جلب مصالحہم الدینیہ والدنیویہ، اپنی تمام تر مصالحت دنیاوی و دینی کی پراپتی کے لیے they should یعتمدو، اعتماد کرنا چاہیے، علی عیش اللہ، ویتبرؤوا من حولہم وقوتہم، من حولہم وقوتہم، اور انہیں تبرہ کرنا چاہیے اپنے ماحول اور قوت سے. یعنی الاصل هو اللہ. ہاں جی مہد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ کے انٹرنیٹ میں ایشوز ہو رہے ہیں تو اس اسٹریم یارڈ کے اوپر شفٹ ہو جائیں، اگر آپ ریکارڈنگ کے لیے تیار ہو تو. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ما سمعناک. هل صوتك واضح؟ صوتی واضح، آپ نے بولنا ہے حل صوتی واضح. کیا میری آواز؟ صوتوکا کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز. اوکے، تو میری تو آواز واضح ہی ہے. نعم صوتوکا، تو اڈی آواز، واضح الان. نعم قل، فرمائیے. جی میں کہہ رہا ہوں فی الحال وی پی این لگایا ہے تو وی پی این لگا کے دیکھیں، ہم قرآن کلاس لیتے ہیں. خیر صحیح وہ جو ہے چل رہی. صحیح. اچھا جی، تو پھر وہ کہتے ہیں شیخ کہ وَيَسَقُ اللہ تعالیٰ، اور انسان کو توثیق اپنی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فی حصول ما یحبون، ہر اس چیز میں جو اسے پسند ہو. وعلی حسب ایمان العبد یکون توکل، وہ کہتے ہیں بحسب ایمان، جیسے حسب ذائقہ ہوتا ہے نا، ایسے حسب ایمان ہر بندے کے اس کا توکل ہوتا ہے اللہ کے اوپر. وَهُوَ مِنْ واجبات القلب المتفق علیہا، اور یہ واجبات قلوب میں سے ہے جس کے اوپر متفق ہے. یعنی you should have some kind of توکل علی اللہ، وَهُوَ واجب علی المؤمن. فل یتوکل، لام امر ہے، بس چاہیے کہ توکل کریں. سمجھے؟ آیت نمبر 12. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور پس تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے اور ان کے اوپر مبعوث کیا 12 نقیبوں کو. یخبر تعالیٰ انه اخذ علی بنی اسرائیل الميثاق الثقیل المؤکد، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تاکید شدہ بھاری پکا میثاق ان سے عہد لیا. وذکر صفت الميثاق واجرهم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت کا، میثاق کی ذکر کیا اور اس کے اجر کا. ان قاموا به واسمهم ان لم يقوموا به واسمهم ان لم يقوموا به، کہ اگر انہوں نے اس کا قیام کیا، اس پر قائم ہوئے تو انہیں کیا اجر ملے گا، اور اگر اس پر قائم نہیں ہوئے تو ما لم یصبهم من العقوبہ، تو پھر انہیں کیا پہنچے گا، ما یصیبهم من المصیبہ او من العقوبہ، عاقبت میں سے انہیں کیا ملے گا، اگر اس کا گناہ کیا ہوگا اگر انہوں نے اس کو قائم نہیں کیا. ثم ذکر انه ما قاموا به، پھر اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ اگر وہ قال له انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور تم نے ان کی نصرت کری، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو تم نے قرض حسنہ دیا.
یعنی کہ سارے کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وذکر ما عقابہم بھی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنات میں داخل کروں گا. فمن کفر بعد ذلک منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَيْ عَهْدِهِمْ الْمُؤَكَّدَ الْغَلِيظ. پھر اللہ نے ان کی عاقبت بھی ذکر کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا أَيْ رَئِيسًا وَعَرِيفًا عَلَى مَنْ تَحْتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے 12 ان کے رئیس امیر مقرر کیے لِيَكُونَ نَاظِرًا عَلَيْهِمْ، تاکہ وہ ان کے اوپر نذیر ہوں، دیکھنے والے، نظر رکھنے والے. حَاصًا لَهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا أُمِرُوا بِهِ مطالباً يدعوهم، یعنی کہ وہ ان سے مطالبہ کرتے اور انہیں بلاتے اور ان کو قیام حث کرواتے کہ تم اس چیز کا قیام کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا. وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا للنقباء الذین تحملوا من العباء ما تحملوا انی معکم، اللہ تعالیٰ نے نقبہ سے کیا فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ای بالعون والنصر، مدد اور عون کے ساتھ، معاونت کے ساتھ. فإن المعون بقدر المعونہ، کیونکہ جو معاونت ہوتی ہے نا وہ قدر معونہ ہوتی ہے، یعنی بقدر الایمان ہوا ہکذا. ثم ذکر ما واثقهم علی فقال، پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس چیز کو کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے معاہدہ کیا تھا. وہ کیا تھی؟ لئن اقمتم الصلاۃ، کہ اگر تم نے نماز کو قائم کیا ظاہراً و باطناً بالاتیان بما یلزم وینبغی فیہا والمداومۃ علی ذلک، یعنی کہ تم نے اس کی تمام تر فرائض کو اور واجبات کو، مستحبات کو پورا کیا، جو جو اس سے لازم آتا ہے اس سے پہلے وضو اینڈ آل اس کی شرائط پوری کری. ومداومۃ علی ذلک، اور اس پر مداومت اختیار کی. یہ ہے وہ پوائنٹ، سمجھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو مداومت پسند ہے. that is important. اگر آپ مداومت نہیں اختیار کرو گے نا کسی چیز میں، that is problematic. تو یہود سے بھی یہی ذکر کیا گیا. وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم نے زکوٰۃ دی، لِمُسْتَحِقِّيهَا، اس کے مستحقین کو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، جَمِيعِهِمْ، ان تمام پر، الَّذِينَ أَفْضَلَهُمْ وَأَكْمَلَهُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان تمام رسولوں میں سے سب سے افضل اور اکمل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تحقیق کے نزدیک. وعزرتموہم، ای عظمتموہم وادیتم ما یجب لہم من الاحترام والطاعہ، یعنی تم نے ان کی عظمت کری، تم نے ادا کیا اس چیز کو جو واجب تھی ان کے احترام اور اطاعت میں سے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَهُوَ الصَّدْقَةُ وَالْإِحْسَانُ، اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دی، اور قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ اور احسان. الصادر عن الصدق والاخلاص، دیکھو زکوٰۃ تو آپ نے مجبوری پہ دینی ہے، اوپر بیان ہو گیا کہ زکوٰۃ دینا ہے، وہ تو فرض ہے. اب یہ جو یہاں قرض حسن ہے اس میں کیا؟ اس میں زکوٰۃ تھوڑی داخل ہے، اس کے اندر نفلی تطوع شامل ہے جو آپ اپنے دل سے اور صدق سے دو. وطیب المکسب، اور سب سے زیادہ پاک مال میں سے دو. فَإِذَا قُمْتُمْ بِذَلِكَ، تو اگر تم نے اس کا قیام کیا، لَأُكَفِّرَنَّ، تو میں ضرور بضرور تکفیر کر دوں گا، عنکم تمہارے اوپر سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کی، یعنی انہیں ختم کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور بضرور تم سب کو داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنات میں جن کے نیچے، باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. نہرین، سمجھے؟ عبرانی میں بھی نہر کو کہتے ہیں نہر، اور اس کی جمع نہرین. فَجَمَعَ لَهُم بَيْنَ حُصُولِ الْمَحْبُوبِ بِالْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا کہ تمہیں حصول محبوب ملے گا، بالجنہ، وما فیہا من النعیم، اور اس میں جو نعمتیں ہوں گی وہ بھی ملیں گی. وَإِن دَفَعَ الْمَكْرُوبِ بِتَكْفِيرِ سیئات، اور کہ تمہارے اوپر سے دفع کر دی جائیں گی، ہٹا دی جائیں گی کیا؟ سیئات، برائیاں. وَدَفْعُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْعُقُوبَاتِ، اور یقیناً جب برائیاں ہٹائی جائیں گی تو اس پر مرتب ہو کر جو سزائیں ملتی ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی ہٹ جائیں گی، کیونکہ گناہ ہی باقی نہیں رہے گا جس کے اوپر عاقبت ہو. فمن کفر بعد ذلک، تو جو کوئی اس کے بعد کفر کرے، العہد والمیثاق، عہد و میثاق کی، المؤکد بالایمان، جو کہ ایمان کے ساتھ
جڑا ہوا ہے، والالتزامات المقرون بالترغیب بذکر ثوابی، اور پھر اس سے جو چیزیں بھی مرتب ہوتی ہیں، الزام متلازم ہے اس کی کہ بھئی ایمان لائے ہو تو نماز پڑھو، روزہ، زکوٰۃ ہے، اور اگر آپ نے سب پوری نہ کری اور کفر کیا اس کا، فقط دل سوا سبیل، پھر وہ جو ہے نا سیدھے رستے سے بہت دور چلا گیا. ای ان عمد و علم، جان بوجھ کر اور علم کے ساتھ جو یہ حرکت کرے، فیستحق ما یستحق الضالون، تو پھر وہ اسی چیز کا مستحق ہے جس کے مستحق ضالین ہیں، من حرمانی ثواب، کہ ان کے اوپر ثواب حرام ہو گیا، وہ حصول العقاب، اور انہیں حصول عقاب ہوگا، عذاب. فکأنہ قیل، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے کہا گیا لیت شعری ماذا فعلوا، کہ کاش میرے بال یہ انہوں نے کیا کیا، وَهَلْ وَفُوا بِمَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَمْ نَكَثُوا، اور کیا انہوں نے اس کو پورا کیا جس کو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، ام نکثوا، یا اس کو ضائع کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 13 ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے لعنت کری ان کے اوپر ان کے میثاق کے نقض کرنے توڑنے پر، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو قاسیہ بنا دیا. ملک عمر ترجمہ پڑھیے گا، قاسیہ کا کیا ہے؟ That is really important. هذه مهم جدا. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قاسیہ مطلب سخت وہ کرتے ہیں ان کو، صح ایسا کہ اس کے اندر ہدایت نہیں آتی. صح، جزاک اللہ خیرن. والسلام علیکم. میں نے تو نوٹس ہی نہیں کیا کہ آپ کب آئے. وعلیکم السلام. آیت نمبر 13 ہے، فبین، تو اب وہ شیخ کہتے ہیں فبین انہم نقضوا ذلک، فقال، کہ یعنی کہ انہوں نے نقض کیا، ضائع کیا اس کو، تو فرمایا فبما نقضہم میثاقہم، یعنی ان کے اس میثاق کے نقض کرنے توڑنے کی وجہ سے، یعنی کسی وجہ سے اللہ عذاب دے رہا ہے، بلا وجہ بھی نہیں دیتا. ای بسببہ عاقبناہم بعدۃ عقوبات، اس کے سبب ہم نے ان کی عاقبت کری مختلف طریقوں سے. الاولا، اس میں سے پہلے کہ ان لعناہم، کہ ہم نے ان کے اوپر لعنت کری. ای تردناہم وابعدناہم من رحمتنا، اور لعنت کا کیا مطلب ہے؟ مہد لعنت کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور. نعم، بارک اللہ وزادک اللہ علما. ای تردناہم وابعدنا من رحمتنا، کہ ہم نے ان کو دور کر دیا، پھینک دیا، دور کر دیا اپنی رحمت سے. حیث اغلقوا علی انفسہم ابواب الرحمہ، کیونکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ابواب الرحمہ بند کر لیے. ولم یقوموا بالعہد الذی اخذ علیہم، اور جس عہد جو ان سے لیا گیا تھا اس کو انہوں نے قیام نہیں کیا. الذی هو سببها العظم، جو کہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے. الثانیہ، دوسرا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ قولہ، اللہ کا قول، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ای غلیظہ لا تجدی فیہا المواعظ، یعنی اس کے اندر کوئی بھی اب مواعظ، واعظ و نصیحت میں سے اثر نہیں کرتا، سخت ہو گئے، غلیظہ. ولا تنفعها الآیات والنذر، اور اب ان کے اوپر کوئی بھی آیات اور نذر جو ہیں وہ نفع نہیں پہنچاتی. فلا یرغبہم تشویق، اور نہ تشویق اس پر کوئی اثر ڈالتی ہے. اب یہاں ایک سمجھنے کا نقطہ ہے، وہ کیا ہے کہ دیکھو ایمان کے نا کچھ لوازمات ہیں. وہ لوازمات کیا ہیں؟ نماز، روزہ، قرض حسنہ، علم، دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم صحیح طریقے سے پھیلانا. اگر آپ یہ تمام چیزیں، اور اس میں دیکھو سب سے پہلے سے اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ الصلاۃ. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری فجر کی نماز کے ساتھ اکثر کیا ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ دیکھو جب تک یہ مسئلہ رہے گا نا تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں داخل ہوتے جائیں گے جس میں یہودی داخل ہوئے. یعنی ہم اللہ کے ساتھ کیا گیا اپنا عہد توڑ رہے نا، تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا جو یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا. ایک تو یہ کہ اللہ کی لعنت ہمارے اوپر پڑے گی، دوسرا یہ کہ ہمارے دل بھی قاسیہ ہو جائیں گے. تو اب یہ آپ لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے جن کے اوپر شیطان نے فلان حملہ کیا ہوا ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے قلوب قاسیہ بن گئے ہوں. سمجھ رہے ہو؟ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو قاسیہ نہ بنائے.
لیکن اس کے کچھ لوازمات ہیں. لوازمات کیا ہیں؟ کہ آپ نماز 5 وقت کی سب سے پہلے سے ہی کرو. دوسرے نمبر پر زکوٰۃ، اور اس کے اندر پھر تمام تر مالی معاملات آ جاتے ہیں. پھر آتا ہے تطوع، پھر آتا ہے ایمان کی جتنے متقاضی ہیں. سمجھے؟ جو چیز ایمان تقاضا کرتی ہے اس کو پورا کرنا، یعنی رسولوں پر ایمان، علم کی پراپتی، پھر علم کی نشر و اشاعت علی منہج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ولا یزعجہم تخفیف وہذا من عظم العقوبات علی العبد. وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے اوپر سب سے بڑی جو عاقبت کوئی ہو سکتی ہے نا، سزا، وہ یہ ان یکون قلبہ بہذه الصفہ، کہ اس کا دل اس صفت سے موصوف ہو جائے. سمجھے؟ اس صفت سے موصوف ہو جائے. بہت خطرناک بات ہے مہد، کہ دل سخت ہو جائے. کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ باقی چیزیں تو چھوڑو، اس کے اوپر آپ جب تک وہ زندہ ہے کتنی بھی اچھی باتیں کرتے رہو اس کے اوپر اثر نہیں کریں گے. ultimately he will convert into a kafir and die. جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا، بلکہ امام بن رجب کا ایک رسالہ ہے قسوۃ القلوب، دلوں کی سختی، تو اس میں نا انہوں نے قرآن کی متعدد آیات سے استشہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل یہ کہتے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پھر وہ پتھر کی مثل ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پانی گرے، یعنی وہی گرے، لما وہی کی يتفجر مثال منه. پانی، ہاں اس کے اوپر پانی گرے تو بھی اثر انداز نہیں ہے، یعنی وہ پانی گرے تو پتھر ٹوٹ جاتے ہیں لیکن تمہارے دل نہیں ٹوٹتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس آگ سے ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وقودها الناس والحجارہ، ہاں کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ پتھر سے مراد پتھر دل ہے، کہ جو ہے وہ سخت ہو گئے تھے، وہ گیا کہ جہنم کا ایندھن ہے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک بندے کے اوپر عذاب ہے کہ وہ دل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت کر دے. قسوۃ القلوب. بے شک ان یکون قلبہ بہذه الصفہ التي لا يفيد معها، کہ جس کے ساتھ پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی اگر دل سخت ہو جائے. الہدى والخیر الا شر، سوائے شر کی. الثالثہ اس طرح اللہم انی اعوذ بک من قسوۃ القلوب. من قسوۃ القلوب. نعم، لیکن بات وہی ہے نا کہ رٹو طوطوں کی طرح یہودی بھی بڑی دعائیں مانگتے ہیں دیوار گریا پہ. بات سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ یہ کہ آپ کو کچھ ساتھ میں لوازمات پورے کرنے ہوں گے. محض رٹو طوطے کی طرح دعائیں مانگ لو، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ساتھ میں کچھ لوازمات ہیں کہ بھئی یہ لازمی پورا کرو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تھی تو آپ کو بھی لکڑی مارنی ہوگی. سمجھے؟ ہاں، ساتھ میں دعا رکھو اللہم انی اعوذ بک من قسوۃ القلوب. بیسیکلی اس کے لیے وہی دعا کافی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، او یا مصرف قلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، هذا یکفی عن ذلک. لیکن بات وہی ہے نا کہ آپ ساتھ میں وہ عمل بھی کرو نا، کیونکہ اسلام جو ہے آپ نے ارجاء سے نکلنا ہے، ایمان و عمل کا نام ہے. الثالثہ، تیسرا نقطہ کیا ہے؟ اچھا میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کی گمراہی کی ایک اور وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ ارجاء. اس نے زیادہ برباد کی ہے، کیونکہ کوئی عمل کرنا ہی نہیں چاہتے دین میں سے، کیونکہ پوری قوم مرجئی ہے سوائے 20-30 لڑکوں کے. جمہور قوم جو ہے ہماری، وہ تو دین اسی لیے ہی پریکٹس کرتی ہے کہ دنیا بہتر ہو جائے، مطلب دنیا کے گین کے لیے وہ لوگ عموماً عبادت کرتے ہیں. ہاں وہ ایک ریزن ہے، لیکن میں ایک اور پہلو سے بتا رہا ہوں کہ ہم دین کے حوالے سے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے. دیکھو مجھے اگر کوئی بات پتہ چل جائے نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اب اس کو کسی طرح پورا کرنا ہے، یا اگر یہ پورا نہیں ہو پا رہا. جیسے میری زندگی روزانہ رات اور دن آدھا اضطراب میں گزرتا ہے اگر میں فجر وقت پہ نہ پڑھ پاؤں. تکلیف میں رہتا ہوں میں، ایک میرے دل میں کہ کچھ ہوا ہے برا دل میں، اور یہ کیفیت آدھے دن طاری رہتی ہے، لیکن یہ باقی لوگوں کی نہیں ہوتی. ہونا چاہیے. مسئلہ یہ تو کیونکہ ہم نے ایمان اور عمل کو الگ کر دیا، جو پوری قوم مرجئی ہے. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں کہ بھئی تم نے ڈیٹا شیئرنگ نہیں کرنی، آپ نے کیا کہتے ہیں ان کو اپنے راز نہیں دینے، اینڈ آل دیٹ، تمام چیزیں، تو وہ سب اس کے اندر داخل ہے نا کہ آپ پریشان ہو کہ یار آپ کا کنٹینیوسلی ڈیٹا ان کے پاس جا رہا ہے،
آپ اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آپ عربی نہیں سیکھ رہے، اس سے آپ کے دل میں ایک ہیجان پیدا ہونا چاہیے، ہیجان۔ دنیا کیا ہے بھئی، تم ایک ڈاکٹر بن کے نکلو بڑی سی یونیورسٹی سے، ہارڈورڈ سے، اور جیسے ہی تم روڈ پہ آ کے اپنی کیپ میں اچھالو، آگے سے ایک ڈمپر آئے اور آپ کو اڑا دے، ختم زندگی۔ کیا فائدہ ہوا اتنے بڑے ہارڈورڈ گریجویٹ بننے کا؟ تو اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری صحیح کس چیز میں، منع نہیں کر رہے آپ کو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے، دنیا کے کام کرنے سے، لیکن دا تھنگ از کہ اٹ شوڈ آلویز بی آن اے لیسر پرائرٹی۔ اگر آپ کی پرائرٹی اصل دنیا ہے اور دین جو ہے وہ لوور پرائرٹی ہے، یعنی کہ آپ یہ کہتے ہو کہ چلو یار باقی سارے کام پہلے سکون سے کر لوں، اس میں پوری ہمت لگا دوں، اس کے بعد جو ٹائم بچے گا نا تھکن کا، جم کا، یا چلنے پھرنے کا، یا آرام کرنے کا، اس پہ ہینڈ فری لگا کے ایک آدھ لیکچر سن لوں گا۔ یہ جو ہے نا ایٹیٹیوڈ، یعنی آپ دین کو کیا کوالٹی دے رہے ہو؟ وہ جو میں نے ایک دفعہ اگزامپل بیان کی تھی اس قادیانی کی، کہ اس کے گھر میں 4-5 لونڈے تھے اور ایک اب نارمل پیدا ہوا مجنون ٹائپ، تو انہوں نے اس کو مربی بنانے میں لگا دیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ آپ ہر اس کو ایسے سمجھو کہ آپ جو کچھ کرتے ہو اللہ کی راہ میں وہ ایک طرح سے صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ طیب و یحب الطیب، کہ اللہ نہیں تعالیٰ، نہیں، طیب نہیں تھا، ان اللہ جمیل ہاں یحب الجمال۔ نہیں، یہ بھی ہے ایک طیب والی بھی ہے، یہ تو ہے ایک طیب والی بھی، وہ زکوٰۃ کے چیپٹر میں، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، بس تم ناپاک مال صدقے میں نہ دو۔ یہ بھی یہ روایت۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اوکے، کہ آپ نے کیا دیا اللہ کی راہ میں اللہ کو؟ اچھا، گلا سڑا بچا ہوا مال۔ انس بن مالک کیا کرتے تھے؟ گوشت، جو ہم نے موطا میں پڑھا کہ فطرانے میں گوشت کا سالن پکا کے کھلاتے تھے لوگوں کو، جو فدیہ وہ دیتے تھے اپنے روزے کا۔ تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کی راہ میں سب سے بہترین دو۔ جب پوری طرح سویٹر پھٹ جاتا ہے، اب ہماری بچپن سے ٹریننگ ہی یہی ہوئی ہے کہ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا احسان کرنے کے 10 روپے دے دیے اور دے دیے۔ ویسے تو میں خلاف ہوں 10 روپے دینے کے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ وہ 10 روپے جوڑ کے ڈائریکٹ اسے ایک سلائی مشین دلاؤ یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ کمانا قابل ہو، کیونکہ 10 روپے تو کھا کے حق دے گا۔ دوسری بات یہ کہ اب کپڑوں کو ہی لے لو، مجھے بھی معلوم ہے ہمارے گھر میں بھی یہ ٹریننگ تھی کہ جب پھٹ پٹا کے پورے ہو جائیں تو پھر دے دو کسی غریب کو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ تھوڑی بہتر حالت میں ہو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن۔ تو یعنی آپ کو سوچو نا کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہو، اچھا لگے گا کہ آپ اللہ کی راہ میں ایسا گندا مال لے کے جا رہے ہو جو سب سے گلا سڑا ہے آخر میں؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ تو یہی چیز یہاں بھی اپلیکیبل ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو کیا کوالٹی ٹائم دیا، کیونکہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا۔ کلمت اللہ العلیہ، جو مسلمان کا اصل مقصد ہے، اس کے لیے تم دنیا میں کیا کر کے آئے؟ یہی مقصد ہے نا ہمارا۔ تو آپ یہ کہو گے کہ گھسا پھٹا ٹائم، جب میں سارے اپنے دنیا کے کام کر کے فارغ ہو جاتا تھا اور پہلے دنیا کے کام کرتا تھا پھر اس میں سے جو ٹائم بچ جاتا تھا، نہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی میٹنگز اور اپنے دوست، اب دیکھو اس کمینے اسد کو بولا تھا لیکن یہ نہیں آیا، آج پھر نکل گیا لڑکوں کے ساتھ کہیں۔ آپ نے اس ٹائم کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے، 8 بجے آ کے بیٹھ جاؤ چاہے دوسری چیز قتل ہو جائے، یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے قربانی۔ نہیں، سارے کام ہو جائیں پھر چاہے 8:30 بجے، کوئی 8:15 بجے، کوئی 8:45 بجے، جب موقع ملے تو ہینڈ فری لگا کے کیمرہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے۔ This is the quality that you're giving God. الثالثہ، تیسرا نقطہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس کے اوپر کافی ایک ایشو بھی چل رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ یا دیگر کوئی اور لوگ وہ اس بات کے قائل تھے کہ تورات اور انجیل میں کوئی تعریف نہیں ہوئی۔ تو یہ آیت بہت واضح ایک تو اس چیز کو بیان کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر کچھ لوگوں کا موقف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات انجیل تھی اس میں تعریف نہیں ہوتی، بعد میں ہوئی ہے۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ تو یہاں واضح کہہ رہے قرآن میں یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ ڈاکٹر جی ابن تیمیہ اس کے قائل نہیں، تعریف ہوئی، یہ کچھ اور کہتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ تحریف اتنی کثیر نہیں ہے کہ جتنی عام طور پہ مسلمان سمجھتے ہیں. تحریف کس طرح ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مثلا اس طرح کی تحریفات ہوئی ہیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے تورات میں مذکور کیا تھا کہ یہ ابراہیم کے لیے ہے اور اس کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے لیے، تو انہوں نے جو ہے وہ اسماعیل کا نام بیچ میں سے نکال دیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ کہا کہ اپنے اکیلے بیٹے کے جو ہے وہ ختمہ کرو بنیادی طور پہ. تو کہتے ہیں اس وقت اکیلا بیٹا تو اسماعیل تھا، جو کہ یعنی کہ اسحاق کے اوپر کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ اس کا اکیلا بیٹا ہو ابراہیم تھا، جبکہ اسماعیل کے اوپر ایسا زمانہ آیا کہ اسماعیل کے اوپر ایسا زمانہ تو ابراہیم کا بھائی بیٹا. تو ابن کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اس طرح کی یحرفون کلمہ عن مواضعہ، کہ ایک آدھ کلمہ اوپر نیچے کر دیا، لیکن اتنی بڑی تعریف نہیں ہے جتنی ہم سمجھے، مطلب عام طور پہ ایک بندے کے ذہن میں ہے. تو ابن تیمیہ کی ساری طرح ہے. جی اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل تعریف نہیں ہوئی، ابھی کتنی واضح دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن آرام کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 6 دنوں کے بعد اللہ کو اونگ بھی نہیں آئی، نہ وہ تھکا. تو یہ لفظ کیا بتایا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیا 6 دن میں بنا کے. قرآن کا لفظ ہے. قرآن میں یہ ہے نا کہ نہ اللہ تھکا نہ اونگ آئی، بھائی پوچھا ہوں. اس طرح کے الفاظ ہیں مختلف، یعنی 2-3 آیتوں کو ملا کے بتا رہا ہوں. تو اب وہ ٹیکسٹ سیم ہے کہ 6 دن، لیکن 7ویں دن پہ گڑبڑ ہوئی. تو یہ واضح ادلہ ہیں کہ بھئی تعریف تو ہوئی ہے، لیکن یہ انٹرنل کریٹک ہے، یعنی قرآن کا ایکسٹرنل نہیں ہے. ایکسٹرنل ہم انہیں کسی اور طرح ثابت کریں گے کہ تحریف کیسے ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہیں گے نا کہ تم نے تعریف کا دعویٰ کیا اور ہماری تورات کے خلاف ایک بات لکھ دی اور تعریف کا دعویٰ کر دیا. تو یہ انٹرنل کریٹک ہے. یہ ایک علمی دنیا میں چیزیں جو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ان کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا. ہاں ہماری جو انٹرنل ایکسیجیسس ہے اس میں ہم اس طرح بات کریں گے. ایک اور پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ ایکسیجیسس تفسیر، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ہماری مدراش میں کیا لکھا ہوا ہے اس آیت کی تفسیر میں؟ وہ کہتے ہیں فرسٹ بورن سے مراد یا اونلی سن سے مراد وہ ہوتا ہے جو اصلی بیگم سے ہو. جو آپ کی غلام عورت ہوتی ہے نا، لونڈیا، اس کا بیٹا جو ہے وہ اونلی سن میں شماری نہیں ہوتا، یہ فرسٹ بورن میں شماری نہیں ہوتا. اب یہ ایک ہے پوائنٹ ویلڈ، کیونکہ بہرحال ان کی تفسیر ہے، ورنہ آپ کو اپنی تفسیر اور ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو پھر یہاں پہ بات آتی ہے کہ اب ہمیں یہ پوائنٹس بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن پھر ان کو ڈیل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے. وہ طریقہ ہے سند، کہ بھئی سند بتاؤ کہ موشے بن میمون یا کسی نے بھی یہ لکھی مدراش، تو اس کی سند موشے علیہ السلام تک ثابت کرو. تورات کی ثابت نہیں ہوتی. یہ طریقہ ہے بحث کرنے کا. اچھا، قرآن کا لفظ یہ ہے وما مسنا من لغوب، ہاں کہ اور ہمیں ذرا بھی چھو کر نہیں گزری. نعم، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الثالثہ انہم یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ وہ کلمے کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، محرف کرتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے ایک خاطر خواہ حصہ اس میں سے جو انہیں تذکیر کیا گیا، یاد دلایا گیا تھا، جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی. اور یہ لفظ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تورات کا اور انجیل کا کچھ حصہ باقی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا، اس میں سے جو ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور وہ زائل نہیں ہوئے اس چیز پر کہ وہ خیانت کرتے رہے سوائے ان میں سے قلیل. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، پس آپ ان سے صرف نظر کیجیے اور انہیں معاف کیجیے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے پیار کرتا ہے. ای ابتلوا بالتغیر و تبدیل، یعنی کہ انہوں نے کیا کرا، تغیر بھی کیا، تبدیلی بھی کری. فیجعلون الکلام الذی اراد اللہ له معنی غیر ما اراد اللہ ولا رسولہ، یعنی انہوں نے کلام کو اس طرح تروڑا مروڑا کہ جو اللہ کی مراد تھی اسے بدل دیا اور اس کے رسول کی مراد. اب یہ فقہ میں ہم نے یہی بات پڑھی تھی جو اس دن مولوی نے لیکچر دیا تھا، کہ فقہ کی جو تعلیم ہے نا وہ بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو سیف کرتی ہے، کیپچر، کہ کوئی اس مراد کو بدل نہ پائے. الرابعہ، اور اس میں حدیث نص کو محفوظ کرتا ہے، نعم کہ کوئی بدل ہوا ہے. نعم. الرابعہ،
چوتھا نقطہ کیا انہم نسوا حظا مما ذکروا به فانہم ذکروا بالتوراة وبما انزل الله على موسى فنسوا حظا منه وهذا شامل لنسيان علمه وانہم نسوه ودعا عنهم، یعنی وہ اسے بھول بھی گئے اور اس کو ضائع بھی کیا. ولم یوجد کثیر مما انساهم الله اياه، اور جو اللہ نے انہیں بھلا دیا اس میں سے بہت کچھ اب ان کے پاس نہیں ہے. عقوبہ منہم لہم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عاقبت کے طور پر بھی کیا، یعنی کہ جس طرح ان کا تابوت سکینہ غائب ہو جاتا تھا اس میں بہت کچھ ہوتا تھا، پھر بعد میں بادشاہ کو کوئی حصہ تورات کا ملتا تو حیران ہوتا تھا کہ ہم تو اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے تھے. وشامل للنسیان العمل، اور وہ کہتے ہیں نسیان کے اندر عمل بھی شامل ہے. الذی هو الترک، یعنی کہ جس کے اندر ترک شامل ہے. فلم یوفقوا للقیام بما امروا به، یعنی کہ انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا بھول گئے. وَيَسْتَدِلُّ بِهَذَا عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ بِإِنْكَارِهِمْ، یعنی ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ڈائریکٹ آپ کو نظر آتا ہے مسلمانوں کے عمل، یعنی بالکل ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا عمل یہ ہے بالکل ایگزیکٹلی. ہم نے بھی آیات ہمارے سامنے محفوظ ہیں لیکن ہم نے اس کا عمل بھلا دیے. الذی هو الترک وَيَسْتَدِلُّ بِهَذَا عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ بِإِنْكَارِهِمْ بَعْضَ الَّذِي قَدْ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِمْ أَوْ وَقَعَ فِي زَمَانِهِمْ أَنَّهُ مِمَّا نَسُوهُ، اور وہ کہتے ہیں کہ استدلال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے اہل کتاب پر کہ وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو ان کی کتابوں میں مذکور ہے یا ان کے زمانوں میں ہوئی، او انہم مما نسوہ، کہ انہوں نے اس کو بھلا دیا. یعنی ابھی بھی تورات کے کتنے سارے ایسے احکامات ہیں کہ سبت کے دن جو بھی کام کرے اسے قتل کر دو یا ہم جنس پرستی کرنے والے کو، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اسی طرح زانیہ کی سزا ہے جو عورت کے ساتھ لیٹ جائے، اگر کوئی آدمی کی منی نکل جائے یا عورت کا خون نکل جائے تو، اور کوئی اگر اس کپڑے کو بھی چھو لے تو وہ ناپاک شام تک رہتا ہے، شام تک پاکی نہیں ہوگا. یہ سارے احکامات ہیں تورات کے، لیکن کیا کہتے ہیں وہ نہیں اس کے اوپر کوئی عمل کرتے. الخامسہ، پانچواں نقطہ کیا ہے؟ الخیانہ المستمرہ، ایک دائمی خیانت، کنٹینیوس. التی ولا تزال تطلع علی خائن منہم، ای خیانتہم للہ، جو اللہ کے ساتھ انہوں نے خیانت کری، ولعبادی المومنین، اور اس کے بندے مومنین کے ساتھ، ومن اعظم الخیانہ منہم کتمہم الحق، اور ان کی جو سب سے بڑی خیانت تھی وہ کیا تھی؟ کتمان حق کا چھپانا. عمن یعظہم، جس کو اسے نصیحت کی جانی چاہیے تھی. ویحسن فیہم الظن، اور ان کے معاملے میں ظن جو تھا وہ ابقاؤہم علی کفرہم، اور یہ کہ ان کا باقی رہنا کفر کے اوپر. فہذی خیانہ عظیمہ، یہ خیانت عظیمہ ہے. وہذی الخصال الذمیمہ، اور یہ بہت ہی ذم شدہ برا خصال ہے ان کے اندر. حاصلۃ لکل من اتصف بصفاتہم، اور یہ حاصل ہوتا ہے ہر اس چیز سے جس کے ساتھ وہ متصف ہے. یعنی جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان صرف صفات کی وجہ سے جس کے ساتھ وہ متصف ہے. فَكُلُّ مَن لَّمْ يَقُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اب یہ پوائنٹ دیکھیں ہم سب کے لیے، مہد آپ کے لیے اور ذہن کے لیے موسٹ امپورٹنٹلی. فَكُلُّ مَن لَّمْ يَقُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، کہ ہر وہ شخص جو کہ اس چیز کا قیام نہیں کرتا جس کا اللہ نے اس حکم دیا ہے. وَأَخَذَ بِعَلِيِّ الالتزام، اور اس کے اوپر التزام نہیں برتتا. کَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِّنَ اللَّعْنَةِ وَقِسْوَةُ الْقَلْبِ، تو اسے لعنت میں سے ایک حصہ ملتا ہے اور قسوت قلب سے، یعنی دل کا کالا ہو جانا، اثر ہی نہیں کر رہی کوئی بات، عمل ہی نہیں کر رہی. والابتلائی بتحریف الکلم، اور یہ کہ وہ مبتلا ہو جاتا ہے تحریف الکلم میں. سمجھے؟ اب تحریف الکلم یہاں کیسے ہوگی؟ کیونکہ ہم لفظی تو نہیں کر سکتے، مانوی آپ کو معلوم ہے مسلمان دبا کے قرآن سے غامدی صاحب احکامات نکالتے ہیں. آپ لوگوں کے اوپر کیسے اپلائی ہوگی؟ جتنے آپ کے ایکسٹینڈڈ گروپ کے لڑکے وہ سب اور ساحل الدین اپنے معنی کے مطابق قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتے. سمجھے؟ اپنے معنی کے مطابق نظام اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، باقی ساری چیزیں اپنی طرف سے بنائی گئی، جبکہ قرآن جو ہے وہ مٹیریلزم کے خلاف بات کر رہا ہے. قرآن توکل کا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کچھ اور مطلب توکل کا بنایا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی تحریف میں پھر پڑو گے. اور یہ تحریف میں کیوں پڑو گے آپ؟
اس لیے پڑھو گے کیونکہ آپ نے اصلی دین کو چھوڑ دیا، یعنی فقہ کی تعلیم. فقہ کی تعلیم ہے جو آپ کے لیے قرآن و حدیث کی معانی کو محفوظ کرتی ہے. اس کو جب آپ چھڈو گے تو وہی خوارج والا حال ہوگا کہ اوپر سے قائد پڑی، کوئی بھی مطلب نکالا اور لو بھائی سب کے اوپر فٹ. وَأَنَّهُ لَا يُوفِقْ لِلصَّوَابِ وَالنِّسْيَانِ حَظٌّ مِّمَّا ذُكِّرَ بِهِ. اور یہ کہ موافق نہیں ہوگا ثواب کو اور نسیان کا کوئی بھی حصہ اسے جس کے ذریعے اسے تذکیر کی گئی. وَأَنَّهُ لَا بُدَّ أَن يَبْتَلِي بِالْخِيَانَةِ نَسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. وہ کہتے ہیں اور یہ کہ لازم ہے کہ بندہ مبتلا ہو خیانت میں، یعنی کہ ایسی شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ خیانت میں مبتلا ہو. جو کوئی یہ کام کرے گا وہ خیانت میں مبتلا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ نسأل اللہ العافیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. وسم اللہ تعالیٰ ما ذکر بھی حظًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قطر و حصہ شمار کیا اس تذکیر کو، لأنہ ہوا اعظم الحظوظ، کیونکہ سب سے بڑے حصوں میں سے تھا. وما عداہ فإنما ہی حظوظ دنیاویہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حظوظ دنیاویہ میں سے. کما قال تعالیٰ، جس طرح ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. اس کے پاس تو ایک بڑا ہی بڑا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حظًا مما ذکروا بہ، جو ہم نے یعنی کہ دینی حظ، ایک ہوتا ہے دنیاوی حظ جس کا ذکر ہوا. وقال فی حظ نافع، علم نافع، حظ نافع، علم دار، حظ دار. اغلق مائکو کا یا معاویہ، اغلق آلت کا صوتی کا، آلت کا مکبر الصوتی کا یا معاویہ. وقال فی حظ نافع، حظ نافع کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے؟ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ یہ صرف ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو بہت صبر والے، جنہوں نے صبر کیا، اور یہ اس کو پہنچتا ہے جو ذو حظ عظیم والے. وقولوا، اور اللہ کا قول الا قلیلا منہم، سوائے بہت قلیل ان میں سے، ای فانہم وفوا بما عہد اللہ علیہم فوفقہم وہداہم للصراط المستقیم، یعنی کہ بہت کم لوگ تھے اس میں سے جو اس عہد اور وفا پر قائم رہے. فاعف عنہم واصفح، ای لا تؤاخذہم بما یصدر منہم من الاذی، یعنی آپ ان کا معاوضہ نہ کیجیے جو ان سے صادر ہوا تکلیف اور اذیت میں سے. الذی یقتضی ان یعفی عنہم، اور یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں. واصفح، اور صرف نظر کیجیے. فإن ذلک من الاحسان، کیونکہ یہ احسان میں سے، اور اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. والاحسان ہوا ان تعبد اللہ، اور احسان کیا ہے؟ احسان ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر کچھ بڑھ چڑھ کر، پھر احسان کی ایک وہ ڈیفینیشن ہے جو رسول اللہ نے فرمائی، وہ کیا ہے؟ ہوا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے فإنہ یراک، تو پھر یہ کم از کم تمہارے اندر احساس ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے. وفی حق المخلوقین، اور حق مخلوقین میں کیا ہے؟ بذل النفع الدینی والدنیوی لہم، یعنی احسان کے دو ٹائپس ہیں، ایک احسان الی اللہ اور ایک احسان الی المخلوقین. احسان الی اللہ کیا ہے؟ کہ آپ کے اوپر ہر وقت یہ خوف طاری ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کنٹینیوس سرویلنس میں ہوں. اور احسان الی المخلوقین کیا ہے؟ بذلو حقوقہم الیہم، کہ آپ مبذول کر دو دنیاوی اور دینی نفع اور ان کے حقوق ان کی اور. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.